نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. اوکے، اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں میں. یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو. ہاں، یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اور اس میں دونوں پر گناہ نہیں. یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائے وہ ظالم ہیں. تو یہ آیات پیچھے سے پچھلی آیت 228 سے طلاق کے مسائل بتائے جا رہے ہیں. طلاق جو ہے وہ ایک بہت اہم چیز ہے، اور جس سے بہت سے پورے گھر اور خاندان، بچے، بہت سے افراد کی زندگی پر اس سے اثر آ سکتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے طلاق کے بارے میں تفصیل بتائی ہے. طلاق ایسی چیز ہے کہ بہت پسندیدہ تو نہیں ہے ہماری شریعت میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت قرآن میں دوسرے مقامات پر عورت کو بھی سمجھایا ہے، مرد کو بھی سمجھایا ہے کہ بعض اوقات اگر کچھ ایک دوسرے سے ناپسندیدگی یا پرابلم بھی ہو تو کس طرح سے انسان کوشش کرے اور اس گھر کو آباد رکھے اور اس خاندان کو الگ نہ ہونے دے، کیونکہ شوہر اور بیوی کا تعلق ایک پورے خاندان کی بنیاد ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافی تفصیلات بتائی ہیں، اور ان قوانین کو حدود اللہ کہا ہے بار بار. حدود اللہ سے منس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس طرح کسی انسان کو پسند نہیں ہو کہ اس نے اپنے بیک یارڈ میں یا اپنے گھر کے اطراف اگر فینس ڈالا ہے، اب اس فینس کے اندر جا کے کوئی اور کچھ خرابی کرتا ہے تو وہ انسان اس کو برداشت نہیں کرتا. تو اسی طرح حدود اللہ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے حلال اور حرام کی جو حدیں ہیں ان کو انسان اگر ان کو کراس کرتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور وہ انسان گناہ گار ہوتا ہے اور سزا کا مستحق بنتا ہے. تو پیچھے ہم نے پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عورت کی عدت کے مسائل بتائے. طلاق جب ہوتی ہے تو عورت کی جو عدت ہوتی ہے اس کے بارے میں بتایا. تو ایک بات میں مینشن کرنا رہ گیا تھا لاسٹ ویک کہ عورتوں کی عدت مختلف حالات میں مختلف ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر ایک عورت شوہر اور بیوی کا نارمل ریلیشن ہے اور بیوی ابھی اس عمر کی ہے کہ اس کو حیض بھی آ رہا ہے، اس کی حیض ختم ہونے کی عمر نہیں پہنچی یعنی میناپوز نہیں ہوا ہے، تو ایسی عورت کی عدت 3 حیض یعنی طلاق دے دینے کے بعد اس کو 3 حیض شمار کرنا پڑتے ہیں. جب میں اس 3 حیض کے بعد جب تیسری بار حیض آتا ہے اور وہ پاک ہو جاتی ہے تو اس دن اس کی طلاق جیسے ہو جاتی ہے، عدت ختم ہو جاتی ہے. اچھا، اسی طرح جس عورت کا صرف نکاح ہوا ہے اس کی رخصتی نہیں ہوئی، شوہر سے جسمانی جنسی تعلق قائم نہیں ہو سکا
اور ایسے میں طلاق ہوتی ہے تو اس عورت کی کوئی عدت نہیں ہوتی ہے. جس عورت کے حاملہ ہوتی ہے، پریگننٹ عورت ہوتی ہے، اس کی طلاق ہوتی ہے تو اس کی عدت بچے کی پیدائش تک ہوتی ہے. اگر بچہ 2 دن کے بعد بھی پیدا ہو جاتا ہے، ماں کو طلاق ہوئی، بچہ 2 دن کے بعد پیدا ہوا، تب بھی ماں پھر عدت اس کی پوری ہو گئی. اور اگر جس عورت کا حیض آنا بند ہو چکا ہے، وہ اس عمر میں ہے کہ اس کا میناپاز ہو گیا ہے، اس کو طلاق ہوتی ہے تو اس کی عدت 3 مہینے ہوتی ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ طلاق کی جو عدت کا جو ٹائم ہے وہ ایک آدمی کے فوت ہوتا ہے اور بیوہ کی جو عدت ہوتی ہے اس سے الگ ہے. ٹھیک ہے، وہ 4 مہینے 10 دن ہوتا ہے جب بیوہ ہو جاتی ہے عورت. اور یہ 3 حیض یا پھر 3 مہینے، اگر حیض کی عمر نہیں ہے عورت کی تو حیض کی عمر نکل چکی ہے. اور جب حاملہ ہے تو جب تک اس کا حمل ہے، جب بچہ پیدا ہوگا تو وہ عدت ختم ہو جائے گی. اور جس کا رخصتی ہی نہیں ہوئی اس کی عدت نہیں ہوتی. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اس میں طلاق کے مسائل کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو پہلے سمجھاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. طلاق قرآن کی ان آیات کے روح سے 3 مرتبہ طلاق دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں سے یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اور شوہر اور بیوی ایون دو اگر جھگڑا بھی ہوا ہے اور شوہر اور غصے میں بھی ہے تب بھی اس وقت طلاق نہیں دے سکتا. وہ کب طلاق دے گا؟ اس کو انتظار کرنا پڑے گا جب تک کہ بیوی کو حیض آیا ہوگا، اور اس حیض کے بعد جب وہ پاک ہوئی ہوگی تو شوہر نے اس پاکی والے وقت میں اس کو، اس حیض کے بعد کی پاکی میں اس نے شوہر اس کے قریب نہیں گیا ہوگا. تو اگر تو شوہر جب ڈیسائیڈ کیا مجھے طلاق دینی ہے، اس وقت اسے معلوم ہے کہ اس کا حیض کے بعد اس نے اسے ہاتھ نہیں لگایا ہے تو طلاق دے گا. ورنہ وہ انتظار کرے گا کہ جب اس کا حیض آئے اور حیض کے بعد وہ دوبارہ پاک ہو اور وہ بالکل طہارت کی حالت میں طلاق دینا، یہ سنت کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، پھر طلاق کا یہ ہے کہ ایک بار طلاق جو کہ عام مشہور ہے وہ نہیں ہے. اصل میں ایک بار طلاق دینی ہوتی ہے، اس کے بعد عورت کی عدت شروع ہو جاتی ہے. پھر عدت یہ ہوتی ہے کہ عورت تین اپنے اس کے بعد سے وہ اپنے حیض گنتی ہے. 3 حیض اگر آ جاتے ہیں اور تیسرے حیض میں وہ پاک ہوتی ہے تو پھر اس کی طلاق ہوتی ہے. اور یہ پہلی طلاق کو رجعی طلاق کہتے ہیں. رجعی، رجع، را جیم عین، اس سے مطلب ہوتا ہے لوٹنا. رجع لوٹنا. تو پہلی اور دوسری طلاق جو ہوتی ہے وہ رجعی طلاق ہوتی ہے، اور تیسری طلاق بائنہ ہوتی ہے. تو رجعی طلاق کیا ہوتی ہے کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دیا، پھر بیوی کی عدت شروع ہو جاتی ہے. اب اس عدت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، اور شوہر اور بیوی اس زمانے میں اس طلاق کے دوران بیوی شوہر کے گھر میں ہی رہتی ہے، اپنے معمول کے طور پر اپنا جو بھی سجنا سورنا جو بھی اپنی کرنا ہے اسے وہ کر سکتی ہے، اور شوہر کے گھر میں ہی رہتی ہے. اب شوہر ظاہری بات ہے اس نے طلاق دی ہے تو وہ اس کے پاس اگر نہیں جا رہا ہوتا ہے، لیکن دونوں ہوتے ہیں ایک ہی گھر میں. پھر یہ 3 پیریڈ تک یہ ہوا کہ 3 پیریڈ آ گئے اور تیسرے پیریڈ سے بھی پاکی ہو گئی، مگر شوہر بیوی کے پاس نہیں آیا تو پھر طلاق ہو گئی. اب اس کو دوسری اور تیسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب عورت آزاد ہو جاتی ہے، وہ چلی جائے گی. لیکن اگر طلاق کے جو 3 حیض سے پہلے شوہر کو احساس ہوا کہ نہیں ٹھیک ہے مجھے طلاق نہیں دینا، مجھے اس عورت کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، اور اس کو یہ ہوتا ہے کہ ہم انشاءاللہ ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، اتنا برا بھی نہیں ہے، اس کو یقین ہو، اس کے دل میں سنسیئرٹی ہو، تو وہ عورت سے کہہ دے کہ بھئی میں
رجوع کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے بیوی سے شوہر بیوی کا تعلق کر لے، تو وہ پھر وہ طلاق اب اس کی عدت نہیں گنے گی عورت، اب طلاق نہیں ہوئی، اب یہ ہوا کہ دونوں ساتھ ہو گئے دوبارہ، لیکن وہ طلاق کاؤنٹ ہوگی، جیسے کہ اس ریلیشن میں اب طلاق جو ہے وہ ایک طلاق کا حق مرد کا ختم ہو گیا، یعنی کہ اب کبھی آئندہ اگر شوہر نے طلاق دی اس کو تو وہ دوسری سیکنڈ طلاق کہلائے گی، ٹھیک ہے، لیکن اس میں وہ رجوع کر لیا اس نے تو رجوع کر سکتا ہے بغیر نکاح کے، اگر عدت کے دوران، ٹھیک ہے، عدت کے دوران اگر وہ رجوع کرتا ہے تو بغیر دوسرا نکاح کیے وہ دونوں ساتھ رہ سکتے ہیں، اور اس میں صرف کنڈیشن کیا ہے کہ شوہر کی نیت خالص ہو اور اس کو یقین ہو اپنے اوپر کہ انشاءاللہ اب وہ پوری کوشش کر کے دونوں اچھی طرح رہیں گے۔ لیکن اگر وہ اس کو کرنا ہی نہیں ہے، پسند نہیں ہے، تو پھر اس عدت کے پوری ہونے تک وہ اس کو رجوع نہیں کرے گا اور بیوی اس کے گھر سے چلی جائے گی، اب وہ اس کی طلاق ہو گئی ہے۔ لیکن پہلی طلاق میں یہ فائدہ ہے کہ اگر 6 مہینے بعد 1 سال کے بعد اگر ان کو احساس ہوا شوہر اور بیوی کو کہ نہیں ہم ایک دوسرے کے لیے اچھے تھے، ٹھیک ہے، بیوی بھی راضی ہے شوہر بھی راضی ہے، تو دوبارہ وہ لوگ وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، اور وہ نکاح ایسے ہی ہوگا، مہر بھی دوبارہ شوہر اس کو دے گا اور پراپر نکاح ہوگا، اور اس پہلے شوہر سے نہیں بھی کرنا چاہتی تو بیوی آزاد ہو جاتی ہے، وہ کسی سے بھی پھر نکاح کر سکتی ہے۔ اچھا، اب ایک چیز منع ہے اس پہلی طلاق میں جو اس نے رجوع کیا، اس میں ایک چیز صرف منع یہ ہے کہ شوہر کی نیت اچھی ہو، یعنی کہ دیکھیں اگر شوہر یہ سوچتا ہے اس عورت کو میں ایسا ہینگ کر کے رکھوں گا کہ یہ دوسرے کسی سے شادی بھی نہ کر سکے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ ابھی تیسرا اس کو حیض نہیں آیا ہے، اب بس آنے کا وقت ہونے والا ہے، اور وہ اس سے کہے کہ میں رجوع کرتا ہوں۔ اب عورت کو حق نہیں ہے کہ وہ منع کرے، اس میں اللہ نے مرد کو یہ حق دیا ہے، طلاق دینے کا اور رجوع کرنے کا حق مرد کو دیا ہے اللہ نے، اور یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اب مرد کہتا ہے میں رجوع کرتا ہوں تو عورت اس کو قبول کرے گی، اور اب یہ ہوگا کہ شوہر کی اگر نیت خراب تھی تو وہ کیا کر سکتا ہے کہ رجوع کر لے، اور پھر جب اس کو حیض آئے اگلا حیض کے بعد فوراً اس کو پھر سے دوبارہ طلاق دے دے۔ اب وہ دوبارہ عورت طلاق رجعی، سیکنڈ طلاق بھی طلاق رجعی ہوتی ہے، شوہر کے گھر میں ہی بیوی کو رہنا ہے ابھی بھی، اور پھر وہ شوہر جو ہے وہ پھر 3 مہینے انتظار کرے، جب اس کا تیسرا حیض آنے والا ہو اس سے پہلے اس کو رجوع کر لے، تو اس نے 6 مہینے عورت کو ہینگ کر کے رکھا، اور پھر دوبارہ اس سے رجوع کرنے کے بعد وہ اس کو جب اس کو پیریڈ آ جائے اور پھر وہ پاک ہو جائے پھر اس کو ایک بار پھر طلاق دے دے، تو پھر عورت اس کے گھر میں پھر تو نہیں رہے گی تیسری طلاق کے بعد، لیکن اس کی عدت پھر بھی 3 قروء تک ہوگی۔ گویا کہ ایک عورت کو 9 مہینے تک اس نے ہینگ کر کے رکھا صرف اس لیے کہ وہ کسی اور سے شادی نہ کرے، اس کی اپنی نیت نہیں تھی عورت کو رکھنے کی، مگر وہ عورت کو تنگ کر رہا تھا۔ اب یہ جو ہے نا یہ الاؤڈ نہیں ہے، اس کو اللہ نے ایسے کہا جیسے تم میرے احکامات کا مذاق بناتے ہو، اور جو اللہ کے احکامات کا مذاق بنائے گا وہ اس کو اللہ سزا دے گا۔ تو انشاءاللہ یہ مسئلہ کلیئر ہوا ہوگا۔ میں ابھی آپ لوگوں کو آیات بھی پڑھوں گی انشاءاللہ، لیکن میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا پہلے سے ذہن میں ہو آپ کے کہ یہ کیا ہم سیکھ رہے ہیں۔ اچھا، پھر اگر اب دیکھیں کہ شوہر کی نیت اچھی تھی، اب اس معاملے کو دیکھتے ہیں۔ شوہر نے پہلی طلاق دی اور اس نے رجوع کر لیا، اس کے 3 حیض سے پہلے رجوع کر لیا، تو پھر کیا ہوگا، دونوں ہنسی خوشی پھر رہنے لگیں گے، پھر دونوں کی زندگی شروع ہو جائے گی دوبارہ سے، مگر ایک طلاق ان کے اکاؤنٹ میں ہو گئی، اب اس مرد کے اکاؤنٹ میں ایک طلاق موجود ہے۔
اب اس کا حق صرف ایک اور طلاق کا ہے. اگر اس نے ایک اور طلاق دے دی تو پھر اس کے جو 2 حقوق اللہ نے دیے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اب کچھ سالوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد پھر سے کوئی بات ایسی نکلتی ہے کہ شوہر کے دماغ میں آتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں رہنا اس عورت کے ساتھ، اسے پھر طلاق دے دے گا. تو یہ اس کی سیکنڈ طلاق ہوگی. وہ بھی سیم اس کو حیض کا انتظار کرنا پڑے گا. حیض کے بعد پاکی کی حالت میں اس کو طلاق دے گا. پھر عورت اسی کے گھر میں رہے گی بیکاز یہ سیکنڈ طلاق ہے. اور مرد کو ابھی بھی حق ہوگا کہ وہ رجوع کر لے اس کے تیسرے حیض آنے سے پہلے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر تیسرے حیض آنے سے پہلے وہ اس کو رجوع کر لیتا ہے، اس کے دل میں اچھی نیت ہے کہ نہیں مجھے تو اس کے ساتھ گھر بسانا ہے، بھلے اس کے بھی کچھ برائیاں ہیں مگر اس کے اندر اچھائیاں بھی ہیں. اب وہ رجوع کر لیتا ہے. اب دونوں شوہر اور بیوی بغیر نکاح کے دوبارہ، اگر عدت پوری نہیں ہوئی تھی تو بغیر نکاح کے دوبارہ شوہر اور بیوی کی طرح رہنے لگ جاتے ہیں. اچھا، اب یہ شوہر اگر کچھ سالوں کے بعد پھر سے اس کو کوئی بات ایسی لگی کہ نہیں مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ، اب وہ کہے گا میں تجھے طلاق دیتا ہوں. یہ اس کی تیسری طلاق کہلائے گی. اور اس تیسری طلاق کے بعد عورت فوراً اس کے گھر سے چلی جائے گی. اب شوہر کو رجوع کا حق نہیں رہا. اس تیسری طلاق کو طلاق بائنہ کہتے ہیں. مگر بیوی جہاں بھی رہے گی 3 مہینے کی، اپنی 3 حیض آنے تک اس کی عدت ہوگی. اس 3 حیض کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. مگر اب اس شوہر سے دوبارہ اب نکاح الاؤڈ نہیں ہے. پہلی 2 میں کیا فائدہ تھا کہ ایون عدت پوری ہونے کے بعد بیوی گھر چلی بھی گئی، اپنی ماں کے گھر چلی گئی، لیکن شوہر اور بیوی دوبارہ نکاح کر سکتے تھے. پہلا شوہر اور پہلی بیوی نکاح کر سکتے تھے، اس لیے کہ 2 طلاقیں ہی ہوئی تھی، ابھی تیسری طلاق نہیں ہوئی تھی. لیکن تیسری طلاق کے بعد شوہر کا حق ختم ہو گیا کہ اب وہ اس بیوی سے دوبارہ نکاح کرے. اب ایک ہی صورت میں نکاح ہو سکتا ہے، اور وہ یہ صورت ہے کہ 3 طلاقیں ہو گئی اور بیوی اپنے گھر چلی گئی. اب اس کو کسی اور نے پروپوز کیا، اخلاص کے ساتھ کیا، وہ اس سے شادی کرنا چاہ رہا ہے، بیوی نے اس کو اخلاص کے ساتھ قبول کیا، اس کی بھی نیت اچھی ہے، وہ بھی اس دوسرے مرد کے ساتھ نباہ کرنا چاہ رہی ہے. اب کیا ہوا کہ وہ اپنے نئے شوہر کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا، اس کے ساتھ رہنے لگی، لیکن کسی وجہ سے ان کی بھی طلاق ہو گئی. اس شوہر نے طلاق دے دی یا وہ شوہر مر گیا، نیا شوہر مر گیا. تو ان دونوں صورتوں میں اب جو ہے وہ پہلے شوہر کے ساتھ اس کی شادی اب ہو سکتی ہے اگر پہلا شوہر چاہے تو. لیکن ایک ہماری معاشرے میں بعض لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ حلالہ کیا جا سکتا ہے. اور حلالہ وہ کس کو کہتے ہیں کہ اگر 3 بار طلاق ہو چکی ہے تو وہ پھر وہ بیوی کسی اور آدمی کو ڈھونڈتے ہیں جو کہ ٹیمپریری شادی کے لیے تیار ہوتا ہے بیوی سے. وہ اس سے بیوی کی ٹیمپریری شادی کراتے ہیں. پہلے سے ارینج ہوتا ہے کہ وہ اس آدمی اس کو ڈیورس دے گا اور پھر پہلا شوہر اس سے شادی کر لے گا. لیکن یہ جو ہے یہ اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اس لیے نہیں کہا ہے. دوسرا شوہر اخلاص کے ساتھ شادی کرے اور دونوں شرعی نکاح کرے اور کوشش کرے اپنی زندگی گزارنے کا، اور پھر اتفاق سے ڈیورس ہوتی ہے تو وہ دوسری بات ہے. لیکن پری پلان کسی کو ڈھونڈنا کہ وہ جھوٹا نکاح کرے، یہ اللہ کے احکامات میں سے نہیں ہے. تو انشاءاللہ حلالہ جو ہے اس پر حدیث میں لعنت کی گئی ہے، حلالہ کرنے اور کرانے والے کے لیے. ٹھیک ہے. اب یہ تو تھے نکاح کے، اس کا خلاصہ تھا ان آیات کا. ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک سائیڈ حکم ان آیات میں یہ آئے گا کہ عورت جو ہے وہ اس کے ولی کی اجازت اس کو ضرورت ہے. نکاح کرنے کے لیے عورت کو ولی کی اجازت کی ضرورت ہے. البتہ ولی کو کہا گیا ہے کہ تم زبردستی نہ کرنا شادی، اس کی لڑکی کی، عورت کی مرضی کے مطابق شادی کرنا. اور عورت سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ ولی کے بغیر نہ کرے. تو یعنی کہ یہ ایک ضروری شرط ہے. ولی کے بغیر نکاح جو ہوتا ہے وہ شرعی نکاح نہیں بنتا.
لیکن ولی اس کو زیادتی نہیں کر سکتا، اس حق کو میں زیادتی نہیں کر سکتا. عورت کی پسند کا بہرحال ضروری. اگر عورت کی زبردستی ولی شادی کراتا ہے تو اس نکاح کو ختم کر دیا جا سکتا ہے، فسخ ہو جاتا ہے. وہ نکاح فسخ کروا سکتی ہے لڑکی قانون میں جا کے. اور اگر عورت نے بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کی تو وہ نکاح بھی شرعی نکاح نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اگر ولی غلط ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو پھر عورت جو ہے وہ کسی اور کو ولی بنا سکتی ہے. وہ اسلامی معاشرے کا کوئی بڑا ہو سکتا ہے اور خاندان کا کوئی بڑا انسان، مگر وہ باپ کی طرف سے ہو، باپ کی طرف سے چچا یا دادا یا ایسے کوئی اس کی کا ولی بن سکتا ہے. یا کورٹ میں اسلامی کورٹ سے وہ کہہ سکتی ہے، یا مسلمان معاشرے میں جیسے کوئی امام ہے مسجد کا یا کوئی بڑا معزز لوگ ہیں، ان کو کسی کو ولی بنا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ خلاصہ ہے. یہ جو کہ میں نے خلاصہ اس لیے دیا کہ یہ آیت ایزی سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ آپ لوگوں کے. اب ہم اس کی آیت کو ترجمہ پڑھتے ہیں. اوکے. الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. تو یہ 2 مرتبہ ہے، اس سے کیا مطلب ہے کہ یہ رجعی طلاق ہے، کیونکہ رجعی طلاق میں ہی 2 مرتبہ الاؤڈ ہوتا ہے. شوہر کو حق حاصل ہوتا ہے کہ 2 طلاقوں کے میں وہ اپنی بیوی سے رجوع کا حق رکھتا ہے. تو مگر مرتان جو ہے، مرتان کا لفظ آیا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ 2 الگ الگ موقعوں پر. ٹھیک ہے، یہ چونکہ مرتان کا لفظ یہاں ضروری نہیں تھا. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ایسے فرماتے طلاقین تثنیہ استعمال کرتے تو مطلب ہوتا کہ طلاق ایک طلاق دیتا ہوں ایسے کر کے 2 بار. لیکن نہیں، طلاق مرتان سے مطلب ہے کہ ایک طلاق کا پورا پروسیس پورا ہو جائے، عدت ختم ہو جائے، عدت اس کے بعد کی دوسری طلاق ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو مرتان سے یہ مطلب ہے کہ رجعی طلاق ہے جس میں شوہر کو حق ہوتا ہے بیوی کو سے رجوع کر لینے کا، اور بیوی شوہر کے گھر میں ہی رہتی ہے اس عدت کے دوران. تو یہ رجعی طلاقیں کہلاتی ہے، یعنی کہ اللہ نے شوہر کو رجوع کرنے کا حق دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ رجعی طلاقیں 2 ہوتی ہیں. اگر 2 بار اس مسئلے سے گزر گیا، پھر عدت پوری ہو گئی یا ایک بار ہو گئی عدت پوری ہو گئی، تو فَإِمْسَاكٌ پھر روکنا لینا ہے بِمَعْرُوفٍ پھر معروف طریقے سے. یعنی جیسے میں نے سمجھایا کہ شوہر نے طلاق دی بیوی کو، پھر اس کی عدت شروع ہو گئی، تو اب عدت کے دوران شوہر رجوع کر لیتا ہے تو اس نیت سے کرے کہ وہ بیوی سے صحیح طرح سے گھر بسائے گا معروف طریقے سے. معروف کا عربی میں ہماری شریعت میں معروف کو قبول کیا جاتا ہے جن مسائل میں جن کی تفصیلات حدیث اور قرآن میں نہیں ملتی، اور اسلامی معاشرے میں اس کو شریفانہ باعزت طریقہ سمجھا جاتا ہے، اس کو قبول کیا جاتا ہے، تو اس کو معروف کہتے ہیں، بھلا طریقہ. تو وہ بھلے طریقے سے اگر بیوی سے رجوع کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھی طرح سے رہوں گا، اس کے حقوق ادا کروں گا اور اس کو بیوی بنا کے رکھوں گا، تو یہ کر لے، یا تو عدت سے پہلے، یا اگر یہ نہیں کرنا چاہتا تو کیا کرے، تسریح رخصت کر دینا ہے بِإِحْسَان. اگر شوہر نے عدت کے دوران 3 حیض آنے تک اس نے رجوع نہیں کیا، تو پھر کیا کرے، اچھے طریقے سے احسان کے ساتھ اس عورت کو رخصت کر دے اپنے گھر سے. اب ان کی طلاق ہو گئی، ایک ہی دفعہ کہا تھا مگر طلاق ہو گئی، اب عورت آزاد ہے، اب وہ کسی اور سے شادی کر سکتی ہے. تو احسان کے طریقے سے رخصت کرے. دیکھیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. بیوی کو دھکے دے کے خالی ہاتھ گھر سے نہ نکالے، بلکہ اس کو کچھ دے دلا کر اس کو اچھی طرح خوشی سے اس کو رخصت کرے. ولا اور نہ یحلو حلال ہے، جائز ہے، لکم تمہارے لیے، ان یہ کہ تاخذو تم لے لو، مما اس میں سے جو آتیتمو
ہننا تم نے دیا ہے ان کو شیئن کچھ بھی. اللہ تعالیٰ یہاں مردوں کو کہہ رہے ہیں کہ شوہر نے جب بیوی کو مہر دیا ہوتا ہے نکاح کے بعد، یا کوئی تحفے دیے ہوتے ہیں، یا اس کو پیسے دیے ہوتے ہیں نان نفقے کے لیے، اب وہ کچھ بھی واپس نہیں لے سکتا کہ اب میں ڈیورس دیا اب مجھے سارا مال واپس دو. تم وہ نہیں کر سکتا. عورت کو جو کچھ دے چکا وہ دے چکا، اب عورت سے وہ مانگے گا نہیں، اس کو رخصت کرے گا اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے. اللہ مگر ایک صورت میں کچھ چیزیں واپس لی جا سکتی ہے، مہر واپس لیا جا سکتا ہے یا کوئی تحفہ واپس لیا جا سکتا ہے. کب؟ اللہ ان یہ کہ یخافا وہ دونوں ڈرے، اللہ کے نہ یقیما قائم کر سکیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدود. یعنی کہ اگر عورت کو خلا چاہیے، عورت کو لگتا ہے کہ یہ شوہر میرے حقوق ادا نہیں کر سکتا جو اللہ نے بیوی کو حق دیے ہیں، کہ شوہر اس مثال کے طور پر شوہر کا فرض ہے کہ بیوی کے ضروریات، جائز ضروریات کا خرچہ شوہر اٹھائے، اس کو گھر میں رکھے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو، اور بدکاری وغیرہ نہ کرے. اب ان میں سے کوئی کام کرتا ہے وہ، یا بیوی کو خرچہ نہیں دیتا، یا بدسلوکی کرتا ہے، یا بیوی کو لگتا ہے کہ میرے حقوق اس گھر میں نہیں پورے ہو سکتے، تو اب بیوی کو طلاق کا حق تو نہیں ہے، مگر بیوی کو کیا حق ہے کہ وہ جو ہے اسلامی کورٹ میں جائے گی اور کہے گی کہ میرا شوہر میرے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے اور مجھے اس بنیاد پر اس سے خلا چاہیے. تو عورت خلا مانگے گی. جب عورت خلا مانگتی ہے تو اس کو کورٹ میں جانا پڑتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں فَإِن پھر اگر خفتم اندیشہ ہو تمہیں اللہ کے نہیں یقیما وہ دونوں قائم کر سکتے حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر، فیما اس میں افتدت کہ وہ عورت فدیہ دے دے بہی ساتھ اس کے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو قاضی فیصلہ کرے گا عورت کے خلا کی ڈیمانڈ کا، یا کوئی مسجد کا امام یا اسلامی پنچایت جس کے پاس بھی عورت گئی ہے، وہ لوگ اگر ان کے حالات سنیں گے اور ان کو لگے گا کہ واقعی یہ اللہ کی حدود قائم نہیں کر سک رہے ہیں، اللہ نے جو حقوق اور فرائض عورت اور بیوی کے رکھے ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر اس میں اب شوہر کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس کو خلا دینے کے لیے تیار ہوں، یہ جا سکتی ہے، مگر یہ مجھے مہر واپس کر دے، میں نے اس کو مہر دیا ہے وہ مجھے واپس کر دے، یا میں نے اس کو فلاں قیمتی چیز دی ہے وہ مجھے واپس کر دے. تو اس صورت میں بیوی اس کو دے گی چیز. ٹھیک ہے. اور اس کے دینے میں، بیوی کو دینے میں اور شوہر کو لینے میں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے. اگر شوہر طلاق دیتا ہے اس میں بیوی سے وہ کچھ نہیں لے سکتا، مگر بیوی اگر خود سے خلا مانگتی ہے تو بیوی کو اپنا مہر یا کوئی گفٹ اگر شوہر کہتا ہے مجھے واپس دو تو وہ واپس دے گی پھر. لیکن خلا جو ہے وہ عورت خود سے اٹھ کر گھر سے نہیں جا سکتی، اس کو یا تو اسلامی کورٹ میں جانا پڑے گا، اسلامی کورٹ نہیں ہے تو وہ مسلمانوں کی پنچایت میں جائے گی، مسجد کے امام کے پاس جائے گی، کسی بھی بڑے اتھارٹی سے، اسلامک اتھارٹی سے وہ اپنے حالات بتا کے خلا کی ڈیمانڈ کرے گی اور وہ ان کا فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے. خلا کے بعد عورت کی اپنے شوہر کے گھر سے فوراً جا سکتی ہے، اس کو شوہر کے گھر میں عدت نہیں گزارنی، لیکن 1 مہینہ اس کو انتظار کرنا، 1 مہینے ایک حیض آنے تک اس کو انتظار کرنا ہے، وہ اس کی عدت ہے، اور اس کے بعد وہ آزاد ہے کسی اور سے شادی کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تو نہ تعتدوها تم اس سے تجاوز نہ کرو. اور جیسا کہ میں نے سمجھایا کہ اللہ کے قوانین، اللہ کے حرام اور حلال یہ اللہ کے حدود ہیں، اور بندے کو اس حد کو پار نہیں کرنا ورنہ یہ زیادتی ہے.
اور اللہ تعالیٰ پھر اگر جو ومن اور جو کوئی یتعدی جو تجاوز کرے گا حدود اللہ کی حدود کو، فاولئک تو یہی لوگ ہم وہ الظالمون وہ ظالم ہیں، یعنی کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ کی سزا کے مستحق خود کو بنا رہے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ پر وہ ظلم کرتے ہیں جو لوگ اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں۔ تو دیکھیں اسلام میں اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے تعلق کو، اس کے ایون طلاق کے معاملے کو اتنا اس کا احترام دیا ہے کہ اس کے قانون کو فالو کرنا یہ اللہ کے حدود ہے، اور اللہ کے حدود کو توڑنے والا عذاب کا مستحق بن جائے گا۔ پھر اب جو ہے اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر وہ مرد طلاق دے دے اس کو، اب یہ طلاق کون سی ہے؟ یہ طلاق بائن ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ آگے پڑھتے ہیں۔ فَلَا تَحِلُّ وہ حلال ہو سکتی ہے لہو اس کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکحہ وہ عورت نکاح کرے، زوجن شوہر سے، غیرہ اس کے علاوہ، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تیسری طلاق ہو گئی، اب جو ہے یہ شوہر اس عدت پوری ہو گئی۔ تیسری طلاق کے بعد عورت شوہر سے گھر سے چلی جاتی ہے، وہ عدت اپنی ماں کے گھر گزارتی ہے، اور عدت پوری ہونے کے بعد اب شوہر کو اب اس پر کوئی حق نہیں ہے کہ وہ دوبارہ نکاح کی درخواست کرے اس عورت سے۔ اب یہ عورت نکاح سے اس کو نکاح ایک ہی صورت میں ہو سکے گا، بائی چانس اگر وہ عورت کسی اور سے نکاح کرتی ہے اور اگر اس عورت کے ساتھ، اس شوہر کے ساتھ اس کا نباہ نہیں ہوا، اس شوہر نے اس کو طلاق دے دی، اور یہ کوئی پری ارینج معاملہ نہیں ہوتا ہے، اس میں اخلاص کے ساتھ نکاح کرنا پڑتا ہے، اور شوہر اگر کسی اپنی ریزن سے طلاق دے دیتا ہے تو پھر وہ پہلا شوہر چاہے تو اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے اپنی پہلی بیوی سے۔ پھر فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ یعنی جو دوسرا شوہر ہے وہ اس کو طلاق دے دے اپنی مرضی سے، تو نہیں ہے کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر، یعنی کہ پہلا شوہر اور بیوی پر، ان یہ کہ یتراجعا کہ یہ دونوں دوبارہ نکاح کی طرف رجوع کرے، یعنی دوبارہ نکاح کر لے، ان اگر ظننا، لیکن شرط کیا رکھی اللہ نے؟ ان دونوں کو اگر یقین ہے کہ ان یہ یقیمہ وہ دونوں قائم کریں گے حدود اللہ کے حدود، یعنی کہ شادی کو تماشا نہیں بنائیں گے کہ روز نکاح ہو رہا ہے، روز طلاق ہو رہی ہے۔ اللہ کے حدود کے، اللہ نے جو شوہر اور بیوی کے فرائض بنائے ہیں، حقوق بنائے ہیں، ان کا خیال رکھ کر اگر وہ زندگی گزاریں گے تو پھر اس نیت سے وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ وَتِلْكَ اور یہ حدود اللہ کی حدود ہیں، یبینھا وہ بیان کرتا ہے ان کو، لقوم ایک قوم ان لوگوں کے لیے، یعلمون جو علم رکھتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان ساری چیزوں کے لیے قرآن کا علم ضروری ہے۔ طلاق جو ہے وہ ایک معاشرے کا بہت اہم، اس پر معاشرے پر بہت اثر آتا ہے، یہ ایک خاندان، دو خاندانوں کو توڑ سکتا ہے، دو گھروں کو توڑ سکتا ہے، دونوں بہت سے لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ تو یہ اس کا علم انسان کو چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سارے حدیں اللہ نے تو بیان کی ہے، لیکن اس کو سمجھ آئے گی جو علم حاصل کرے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ لا علمی میں طلاق کرتے ہیں، تو سب سے پہلے تو وہ 3 بار طلاق کہتے ہیں، طلاق طلاق طلاق، اور پھر فوراً عورت کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ تو یہ طلاق کا بالکل ہی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طلاق کا اتنا خوبصورت طریقہ بتایا ہے جس میں کوئی کسی کا دل نہیں دکھے گا، اتنا لمبا، ایک تو اتنے اسٹیپس ہیں، اور ہر کوئی اپنے اپنے اللہ کے حکم کے مطابق کرے گا تو انشاءاللہ پھر خاندانوں میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ سوچ بچار اور غور و فکر کے بعد ایسی طلاق ہو سکتی ہے جو اللہ نے بتائی ہے۔ اور جو آج کل چل رہا ہے معاملہ وہ جذبات سے ہے، غصہ آیا، طلاق 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 کہا اور عورت کو نکال دیا، یہ پھر 2 دن کے بعد خود بھی پچھتا رہا ہے، عورت بھی پچھتا رہی ہے، لیکن اب علماء فتویٰ دے رہے ہیں کہ 3 طلاقیں ہو گئی تو اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔
تو یہ سارے لا علمی کی باتیں ہیں. جو علم رکھتے ہیں وہ اس طرح سے فیصلہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. وَإِذَا اور جب تم طلاق دے دو النساء عورتوں کو فبلغنا تو پھر وہ پہنچے اجلہن اپنی مدت کو, اپنی عدت پوری کر لے, فامسکوہن تو روک لو ان کو, بمعروف معروف طریقے سے, او سرحوہن تو رخصت کر دو معروف طریقے سے. اب دوبارہ اللہ تعالیٰ رجعی طلاق کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ اگر یہ طلاق بائنہ نہیں ہے, پہلی یا دوسری طلاق ہے یعنی کہ طلاق رجعی ہے, تو شوہر کو بتا رہے ہیں کہ بیوی کی سے اگر رجوع کرنا ہے تو اس کی عدت سے پہلے رجوع کر لو, اور اچھے طریقے سے معروف طریقے سے اس کے ساتھ رہو, بھلے طریقے کے ساتھ رہو. اور اگر تم نہیں رہنا چاہتے تو اس کی مدت کے بعد اس کو اچھے بھلے طریقے سے رخصت کرو. دونوں میں بھلا معروف طریقے سے کرو, اور معروف طریقہ جیسے میں نے بتایا کہ پسندیدہ طریقہ جو کہ باعزت اور شریف لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے, اور جس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی. ولا اور نہ تمسکوہن تم ان کو روکو, ضرارن تکلیف دینے کے لیے, لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کرو. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ شوہر کی نیت اچھی ہونی چاہیے رجوع کرنے میں, وہ اس لیے رجوع نہ کرے کہ بیوی کی عدت کو لمبا کرتا چلا جائے تاکہ بیوی دوسری شادی نہ کر سکے, اور اس عورت کو ظلم کے ساتھ اپنے گھر میں روک کے رکھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تم کو مردوں کو 2 طلاق رجعی طلاق کی جو تم کو ایک نعمت دی ہے یا ایک مہلت دی ہے, اس کا غلط فائدہ نہ اٹھانا کہ عورت کے ساتھ زیادتی کرو. ومن یفعل جو ایسا کرے گا ذالک فقد تو تحقیق ظلم اس نے نفس ظلم کیا اپنے نفس پر, جو ایسا کرے گا تو اللہ اس کو سزا دے گا. گویا کہ اس نے اپنے آپ کو ظلم کیا اپنے نفس پر, اور اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنایا. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حق کی حفاظت کی ہے یہاں پر. ولا تتخذوا اور نہ تم بناؤ آیات کو اللہ کی حضون مذاق نہ بناؤ. تم نکاح اور طلاق اور رجوع کرنا یہ ساری اللہ کے احکامات ہیں, ان کو اللہ کے احکامات کے طریقے سے کرو, ان کو مذاق مت بناؤ. اور ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں مذاق میں بھی اگر کریں گے تو اس کو شمار کیا جائے گا, اس کو مان لیا جائے گا. اور وہ کیا ہے, کوئی کسی سے کہے کہ نکاح کرے اور کہے میں نے تو مذاق میں نکاح کیا ہے, یا کوئی کسی کو طلاق دے اور کہے کہ میں نے مذاق میں طلاق کیا ہے, یا کوئی شوہر بیوی سے رجوع کر لے عدت کے دوران اور کہے کہ میں نے تو مذاق کیا ہے. تو یہ مذاق نہیں ہوتا. اگر اس نے کہا ہے یہ کام کیے ہیں تو وہ ہو گئے. اب مذاق ہے یا کچھ بھی ہے, کیونکہ ان میں مذاق الاؤڈ نہیں ہے, یہ اللہ کے حدود ہیں, اللہ کے قوانین ہیں. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں جو چاہے سنجیدگی سے کیے جائے یا مذاق کی نیت سے وہ نافذ العمل ہوتے ہیں, نکاح, طلاق اور بیوی کو رجوع کرنا. یہ ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے وَاذْكُرُوا یاد کرو نعمت اللہ کی یہ علیکم تم پر, وما اور جو انزلا نازل کیا علیکم تم پر, من الکتاب کتاب میں سے, والحکمت اور حکمت میں سے, یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تم کو بہی ساتھ اس کے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا دین تمہارے لیے ایک نعمت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ساری ہر قسم کے مسائل بتائے ہیں جو بہترین طریقہ ہے ان کو حل کرنے کا. تو تم اس کا شکر کرو اللہ کا, اس نعمت کا, اور تم اس کی ناشکری نہ کرو ان کی خلاف ورزی کر کے. اللہ تم کو ان چیزوں کے ذریعے نصیحت کرتا ہے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے, وعلموا اور جان لو, ان اللہ بے شک اللہ تعالی بکل شیء علیم اللہ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے. انسان کی کچھ بھی بہانے بنائے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دلوں کے راز جانتے ہیں. تو انسان جو ہے
ہمیشہ اللہ کے خوف سے یہ معاملات کرے. ٹھیک ہے. پھر آگے ہے وَإِذَا، اور جب تم نے طلاق دے دو النساء عورتوں کو، فبلغنا پھر وہ پہنچ جائے اجلہن اپنی مدت کو، فلا تو نہ تعدلوہن تم ان کو نہ روکو، ان یہ کہ ینکحنا وہ نکاح کر لیں، ازواجہن اپنے شوہروں سے، اذا جب ترادو جب وہ باہم رضامند ہو جائے، بینہم آپس میں بالمعروف معروف طریقے سے. یہ آیت اللہ تعالیٰ عورت کے ولی سے فرما رہے ہیں کہ یا تو عورت کا ولی یا اس کا ایکس ہسبینڈ، اس کا پچھلا شوہر عورت کو اب دوسری شادی سے نہ روکے. اگر اس کی عدت اس نے پوری کر لی، اب نہ اس کا پچھلا شوہر اس کے لیے رکاوٹ ڈالے، نہ اس کا ولی. اگر وہ کسی آدمی سے نکاح کرنا چاہے اور دونوں اچھے طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو عورت کو نہ روکا جائے. اور دوسرا یہ کہ سپوز اس کی پہلے شوہر سے صرف پہلی یا دوسری بار، یعنی کہ ابھی شوہر کا نے تیسری طلاق نہیں دی ہوئی ہے، صرف پہلے یا دوسری دفعہ کی طلاق میں علیحدگی ہوئی ہے، تو چونکہ پہلے شوہر کو بھی حق ہے دوبارہ چاہے تو نکاح کر سکتا ہے. تو اس صورت میں لڑکی کے ماں باپ، بہن بھائی اور باپ اس کو لڑکی کو اس شوہر سے دوبارہ نکاح کرنے سے نہ روکے کہ نہیں اس شوہر سے اب ہم تم کو نہیں شادی کرنے دیں گے، یہ اب ہماری عزت کا معاملہ ہے. ایسا نہ کرے. اللہ نے اس کو حق دیا ہے کہ اگر وہ دونوں ابھی چونکہ 3 طلاقیں نہیں ہوئی تھی، 1 یا 2 طلاق ہوئی تھی، تو ابھی ان کا حق ختم نہیں ہوا ہے، وہ چاہے تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. تو عورت کے ولی رکاوٹ نہ بنے. اور اس کے لیے ایک واقعہ ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ لڑکی کا بھائی رکاوٹ بن رہا تھا. لڑکی کے شوہر نے اس کو طلاق دی، عدت پوری ہو گئی، لڑکی اپنے بھائی کے گھر چلی گئی. اب چونکہ پہلی طلاق ہوئی تھی، اب شوہر نے دوبارہ سے نکاح کرنا چاہا، لڑکی بھی چاہ رہی تھی مگر بھائی اس کا کرنے نہیں دے رہا تھا، تو اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو بہرحال ذالک یہ یوعظو نصیحت کی جاتی ہے بہی ساتھ اس کے من جو کانا ہے منکم تم میں سے، یؤمنو باللہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، والیوم الآخر. ذالک یہ بات ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، لکم تمہارے لیے، واطہر زیادہ پاک ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ولی کو نصیحت کر رہے ہیں، لڑکی کے باپ اور بھائی وغیرہ کو، کہ تم عورت کو اس طرح سے شادی سے مت روکو. اپنی بہن کو تم کو ولی بنایا ہے، اپنی بیٹی کو، کیونکہ تم ایک عورت اگر غیر شادی شدہ ہے تو پھر معاشرے میں خرابی بھی پھیل سکتی ہے. اگر بہت سی عورتیں ایسی ہیں جن کو ان کے گھر والے شادی نہیں کرنے دیتے، اب وہ پھر چھپ کے ملیں گی اور غلط طریقے سے اگر وہ اپنے شوہر سے تعلق کریں گی. اس سے بہتر ہے کہ تم ایک گناہ کا دروازہ کھولو گے اس طرح. تو ایسا نہ کرو. جو پاکیزہ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنی بیٹی یا اپنی بہن کو اجازت دو اور اس سے نکاح کرنے دو. واللہ اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے. تو الحمدللہ ہماری اللہ تعالیٰ ہر چیز کو علم رکھتا ہے. انسان کا علم محدود ہے، تو انسان کو ہمیشہ اللہ کے حدود پر چلنا چاہیے، اور علم نہیں ہے تو علم حاصل کرنا چاہیے. تو آج کی آیت پوری ہوئی الحمدللہ. انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی. ایک خلاصہ بس چھوٹا سا دے دیتی ہوں کہ طلاق جو ہے وہ 3 بار ہوتی ہے. 2 بار رجعی طلاق ہوتی ہے جس میں شوہر کو عورت سے رجوع کرنے کا حق بھی ہوتا ہے، اور طلاق کے بعد شوہر اور بیوی کو آپس میں دوبارہ نیا نکاح کرنے کا بھی حق ہوتا ہے. تیسری طلاق کے بعد یہ حق ختم ہو جاتا ہے. پھر اب شوہر اور بیوی دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے انلیس کہ بیوی کا نکاح کسی اور سے ہوا ہو اور وہ اس سے طلاق ہو گئی ہو، لیکن یہ حلالہ کی صورت میں نہ ہو، یعنی کہ جان بوجھ کر ارینج نہ کیا گیا ہو.
اور ولی کو بھی کہا گیا کہ بیوی کو جب اگر وہ دوسرے پہلے شوہر سے دوبارہ شادی کرنے لگے تو تم اپنی عزت کا مسئلہ اس کو نہ بناؤ. اور پہلے شوہر کو بھی کہا گیا کہ تمہاری اب ایکس وائف ہے, تم نے اس کو طلاق دے دیا, اب وہ کسی اور سے شادی کریے تو تم اس میں رکاوٹ مت ڈالو. تو الحمدللہ یہ اللہ کے احکامات ہیں. تو ایک مسئلہ ہے اس میں کہ بہت سے علماء جو ہے یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ طلاق 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 کہہ دی شوہر نے تو اب طلاق ہو گئی. تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں حضرت عمر نے جو ہے کافی ایسے مقدمے آنے لگے کہ شوہر کہتا میں تم کو 100 طلاقیں دیتا ہوں, اب طلاق ہو گئی, اب اس کو دوبارہ اس سے شادی کرنی ہے. تو اب وہ آتا کہ میں نے تو اس کو 100 طلاقیں دے دی تھی, اب میں کیا کروں, یا میں نے تو اس کو 3 طلاقیں دے دی تھی. لیکن قرآن کی صاف آیات ہے کہ اس طرح سے طلاقیں نہیں ہوتی. تو حضرت عمر فاروق نے, چونکہ وہ لوگ تو عرب دان تھے, عربی جانتے تھے, قرآن کو سمجھتے تھے, تو ایک سزا کے طور پر اعلان کر دیا کہ اب جو شخص اللہ کے احکامات کی اس طرح مذاق اڑائے گا کہ ایک ساتھ بیوی کو 3 4 5 6 7 8 10 100 طلاقیں دے دے گا, اس کو ہم سزا کے طور پر اس کو اس کی بیوی سے الگ کر دیں گے اور اس کی طلاق کو فائنل طلاق کر دیں گے. تو یہ ایک سزا تھی جو حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانے میں اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے دی تھی. اب اس کے بعد ہمیشہ علماء میں اختلاف رہا. کچھ علماء نے حضرت عمر فاروق کے اس طریقے کو ہی رائج رکھا اور کچھ نے قرآن اور سنت سے وہ فیصلہ دیتے ہیں, فتویٰ دیتے ہیں. لیکن حضرت عمر سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت عمر فاروق کے بھی خلافت کے 2 سالوں تک قرآن کے طریقے سے ہی تھا اور کوئی اختلاف نہیں تھا کہ 3 طلاقیں ہوتی ہیں اور 3 الگ الگ وقت میں ہوتی ہیں. تو اب یہ جو اختلاف چلا آ رہا ہے اس میں اب آج بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت سے علماء یہ فتویٰ دیں گے کہ بس 3 بار بول دیا تو انف ہے, اب طلاق فائنل ہو گئی, اب یہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے. پھر لوگ حلالہ ڈھونڈتے ہیں کہ کسی سے حلالہ کرائیں, مگر یہ پرابلم اسی وقت ہوتا ہے جب کہ علم کے بغیر انسان ایسے کرتا ہے. قرآن کی صاف آیات ہے, اگر جو بھی اس کو سمجھنا چاہے سمجھے اور اس کے مطابق اگر طلاق کے معاملے کو ڈیل کرے تو یہ جو جتنا خرابی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس سے بچ جائے انسان. اور دوسری یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے طلاق کے بعد بھی ایک دوسرے کو احسان کے ساتھ بیوی کو الگ کرنے کو کہا ہے. اس کو کچھ دے دلا کر الگ کرنا ہے, اس کو خوشی کے ساتھ الگ کرنا ہے, اس کو دھکے دے کے خالی ہاتھ برے حالت میں اس کو گھر سے نہیں نکالنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا کرے, آمین.